نصلی علی رسول الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت 123 سے 129 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ آیت 123 ترجمہ: مسلمانوں اپنے قریب والے کافروں سے جہاد کرو اور وہ تم میں سختی پائیں، یقین مانو اللہ پارساؤں کے ساتھ ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ توبہ کی آیت 123 کا۔ تفسیر: قریبی کافروں سے جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ پہلے ان کافروں سے جہاد کریں جو ان کے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ غرض یہ کہ اسلامی مرکز کے قریب والے کافروں سے جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اسی حکم کی بنا پر پہلے آپ نے عرب سے کفر شرک نکالا، پھر جب اسلامی سلطنت میں مکہ، مدینہ، طائف، یمن، یمامہ، ہجر، خیبر اور حضرموت وغیرہ شامل ہو گئے اور تمام قبیلے مسلمان ہو گئے، تو اب آپ نے اہل کتاب کی طرف توجہ فرمائی اور رومیوں سے جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گئے، کیونکہ عربوں سے یہی زیادہ قریب تھے اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے تبلیغ کیے جانے کے زیادہ حقدار تھے۔ چنانچہ آپ تبوک تک بڑھے۔ پھر آپ تبوک سے قحط و تنگی اور لوگوں کی پریشانی کے خیال سے واپس تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے۔ پھر آپ 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں مصروف ہو گئے۔ پھر حج کے ٹھیک 81 روز بعد اللہ نے اپنے پیارے نبی کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ کو اپنے پاس والی نعمتوں اور بہاروں کے لیے چن لیا۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے بھی جہاد جاری رکھا اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت وسیع ہو گئی اور اسلام دنیا کے گوشے گوشے تک پھیل گیا اور اللہ کی حجت تمام ہوئی۔ پھر فرمایا کہ کافر تم میں سختی پائیں، یعنی جہاد میں کافروں کے حق میں نرمی کا معاملہ نہ کرنا، بلکہ ایسا معاملہ کرنا کہ وہ تم کو سخت مزاج سمجھیں، کیونکہ کامل ایمان والا اپنے بھائی مومن کے حق میں تو انتہائی نرم ہوتا ہے، مگر کافر کے حق میں کمال سخت ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 54 میں فرمایا، ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ بھی اس سے محبت کرے گی، جو مومنوں کے حق میں نرم ہوگی اور کافروں کے حق میں سخت ہوگی۔ سورہ فتح کی آیت 29 میں فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور مسلمان کافروں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں شفیق و مہربان ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان سے سختی سے پیش آؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ہسمکھ ہوں اور جنگجو ہوں، یعنی دوستوں کے لیے ہسمکھ ہوں اور دشمنوں کے لیے ان کی گردنیں اڑانے والا ہوں۔
پھر فرمایا کہ کافروں سے جہاد کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین مانو اللہ پارساؤں کے ساتھ ہے۔ یعنی تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اور اس کے مطیع و فرمانبردار رہو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور تمہارا ہی غلبہ ہوگا۔ بہترین زمانوں میں یہی حال رہا ہے، مسلمان دشمنوں پر غالب آتے ہی رہے اور فتح و نصرت ان کے پاؤں چومتی ہی رہی۔ پھر جب فتنوں نے سر ابھارا، خواہشوں نے انگڑائیاں لیں اور اختلافات پیدا ہوئے تو سلطنت اسلامی کے اطراف میں دشمن چڑھ دوڑے اور باہمی اختلافات کی وجہ سے حکمران انہیں نہ روک سکے۔ آخرکار دشمنوں نے مقبوضہ ممالک پر قبضہ کر لیا، پھر وہ بڑھتے ہی رہے اور رفتہ رفتہ قریب تمام اسلامی ممالک پر قابض ہو گئے۔ حکومت پہلے بھی اللہ کے اختیار میں تھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ پھر جب کبھی کوئی اسلامی نیک بادشاہ اٹھا اور اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھا، میدان اسی کے ہاتھ رہا، فتح و نصرت نے اسی کا ساتھ دیا اور حسب طاعت دشمن سے اپنا ملک چھین لینے میں کامیاب رہا۔ اللہ ہی سے امید ہے اور اسی سے درخواست ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں کافروں کی پیشانیوں کے بال دے دے اور تمام دنیا میں اپنے دین کا بول بالا کرے۔ وہ بڑا ہی فیاض اور بڑی عزت والا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ آیت 124۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرْضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ آیت 125۔ ترجمہ: جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ان میں سے بعض منافق کہتے ہیں کہ اس آیت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا، لیکن یہ صورت ایمانداروں کے ایمان میں تو اضافہ کرتی ہے اور اسے سن کر کھل اٹھتے ہیں، مگر جن کے دلوں میں روگ ہے ان میں گندگی پر گندگی کا اضافہ کر دیتی ہے اور ان کا کفر ہی پر دم نکل جاتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ 124-125 آیت کا۔ تفسیر: ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، یعنی جب کوئی آیت اترتی تو منافق آپس میں کہتے ہیں کہ اس سے کس کا ایمان بڑھا۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن ایمان والوں کے ایمانوں میں اضافہ کرتا ہے اور روگ والے دلوں کو گندگی میں بھی۔ یہ آیت ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی دلیل ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 10 میں، چونکہ منافقوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے اس لیے آیتیں سن کر ان کے شکوک بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت 82 میں فرمایا، ہم قرآن میں ایسی آیتیں اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا بخش و باعث رحمت ہیں اور ظالموں کے نقصانات ہی میں اضافہ کرتی ہیں۔ سورہ فصلت کی آیت 44 میں فرمایا، آپ فرما دیں کہ قرآن ایمان والوں کے لیے باعث ہدایت و شفا ہے اور بے ایمانوں کے کانوں میں میل ہے اور ان کے لیے باعث ظلمت ہے۔ یہ لوگ کسی دور والی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں، یہ ان کی سخت بدبختی ہے۔ جو شمع دلوں کے لیے اجالا ہے اسی سے ان کے لیے اندھیرا ہے۔ جیسے بیمار کو اگر تندرستوں کی غذا مل جائے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون آیت 126۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ آیت 127۔ ترجمہ: کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ عبرت پکڑتے ہیں، اور جب کبھی کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ آیا کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ سمجھ سے بہر رہا ہے۔ تفسیر: آیت 126، آزمائش سے عبرت حاصل کرو۔ کیا ان منافقوں کو یہ معلوم نہیں کہ انہیں ہر سال ایک دو بار آزمایا جاتا ہے، پھر بھی یہ اپنے سابق گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اور نہ مستقبل کے لیے عبرت حاصل کرتے ہیں؟ اللہ انہیں کبھی قحط و گرانی سے آزماتا ہے، کبھی بارش نہیں ہوتی، کبھی سال کے اندر ایک چھوڑ دو دفعہ جنگ چھڑ جاتی ہے، اور کبھی جھوٹی اور بے سر و پا افواہیں اڑا دی جاتی ہیں جن سے لوگوں میں بے چینیاں اور بدحواسیاں پھیل جاتی ہیں۔ آیت 127، منافق حق پر نہیں جمتے،
اس میں بھی منافقوں کی پول کھولی گئی ہے کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت اترتی ہے تو منافق ایک دوسرے کو تکتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھتا تو نہیں، پھر حق سے پھر جاتے ہیں اور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ منافقوں کا دنیاوی حال ہے کہ وہ حق پر نہیں جمتے، نہ اسے قبول کرتے ہیں اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا فما لہم عن التذکرہ، انہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نصیحت سے موڑے ہوئے ہیں؟ گویا یہ گدھے ہیں جو شیر سے بدک کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ مالک کی آیت 36-37 میں فرمایا پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ سے دائیں بائیں ہٹے ہوئے ہیں، یعنی یہ کیوں آپ سے دائیں بائیں کھسک گئے ہیں، ادھر حق سنا اور ادھر دم دبا کر بھاگے۔ پھر فرمایا کہ چونکہ یہ حق سن کر کھسک گئے اس لیے حق تعالی شانہ نے بھی ان کے دل پھیر دیے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا سورہ صف کی آیت 5 میں پھر جب یہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، کیونکہ یہ فہم و سمجھ سے کورے ہیں، نہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ حق چاہتے ہیں بلکہ حق سے بدکتے اور بھاگتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا یہ برا حشر ہوا کہ دلوں میں نفاق ہے اور دل سیاہ فام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آیت 128۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آیت 129۔ ترجمہ: واقعی تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسے نبی آ پہنچے ہیں جنہیں تمہاری تکلیفیں بہت ہی ناگوار گزرتی ہیں اور جو تمہاری بہبودی کے خواہش مند رہتے ہیں اور ایمان والوں پر بڑے ہی نرم و مہربان ہیں۔ پھر بھی اگر تم پھر جاؤ تو آپ فرما دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، میرا اسی پر بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 128-129 یعنی آخری آیتوں کا ترجمہ۔ تفسیر: واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم۔ اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے تمہیں سے تمہاری ہدایت کے لیے اپنا رسول بھیجا جو تمہارے پاس آ چکا ہے اور تمہیں پیغام حق سنا چکا، یعنی تمہارے ہم جنس اور تمہاری زبان والے رسول آئے۔ خلیل اللہ نے دعا فرمائی تھی اللہ سے سورہ نساء کی آیت 129 میں، سورہ آل عمران کی آیت 129 میں اے ہمارے مالک انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ سورہ آل عمران کی آیت 153 میں فرمایا بلا شبہ اللہ کا ایمان والوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ پھر فرمایا کہ آپ امت کے سچے خیر خواہ ہیں اور ان کی ہدایت اور دنیاوی و اخروی ہر طرح کی بھلائی کے خواہش مند رہتے ہیں۔ ابو ذر اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح چھوڑ کر سدھارے کہ آپ ہوا میں اڑنے والے پرندے کا علم بھی ہمیں لکھا گئے۔ آپ نے فرمایا جو عمل جنت کے قریب لانے اور دوزخ سے دور کرنے والے ہیں وہ سب میں نے تم کو بتا دی ہیں۔ فرمایا اللہ نے جو چیز حرام کر دی ہے اسے جلدی ہی تم پر ظاہر فرما دے گا اور اس کی پوچھ گچھ ضرور ہو کر رہے گی۔ میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں مگر تم پروانوں کی طرح آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ رسول ایمان والوں کے لیے بڑے ہی رفیق و گداز ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت 215 میں فرمایا یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا بازو اپنے مارنے والوں کے سامنے جھکا دیں، پھر اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ فرما دیں کہ میں تمہارے عملوں سے بیزار ہوں اور مہربان و عزت والے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہاں فرمایا کہ اگر یہ آپ کی شریعت سے پھر جائیں جو ایک جامع و کامل اور پاکیزگی والی شریعت ہے تو آپ فرما دیں مجھے اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں اور میرا اسی پر بھروسہ ہے۔ سورہ مزمل کی آیت 9 میں فرمایا یعنی اللہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیں۔ پھر فرمایا اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے کیونکہ وہ عرش عظیم کا جو آسمان کی چھت ہے مالک ہے۔ ساری مخلوق عرش کے نیچے ہے
اور اللہ کی قدرت و مشیت کے دائرے کے اندر بند ہے۔ اللہ کا علم و تقدیر ہر چیز میں کار فرما ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ تھی سورہ توبہ کی آیت 123 سے 129 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ الحمدللہ سورہ توبہ کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔